حکومتی منصب سفیان بن سعید بن مسروق السوری 97 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ 161 ہجری میں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتابوں میں الجامع الکبیر اور الجامع الصغیر بہت مشہور ہیں۔ المسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں القعقاع بن حکیم کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ المہدی کے پاس تھا۔ اس وقت سفیان سوری وہاں لائے گئے۔ جب وہ آئے تو خلیفہ کو انہوں نے عام انداز کا سلام کیا، دربار خلافت والا سلام نہیں کیا۔ المہدی کا وزیر الربیع اس کے پاس تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ المہدی نے سفیان سوری کو دیکھ کر کہا کہ تم ہم سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے اوپر قابو نہیں پا سکتے، مگر اب تم ہمارے اختیار میں ہو۔ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ ہم تمہارے اوپر جو فیصلہ چاہیں کریں؟ سفیان سوری نے کہا کہ اگر تم میرے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ کرو گے تو قادر مطلق خدا تمہارے اوپر فیصلہ کرے گا اور وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا۔ وزیر ربیع نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اس جاہل کے لیے سزاوار ہے کہ وہ آپ سے اس طرح خطاب کرے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ المہدی نے ربیع سے کہا کہ چپ رہو، تمہارا برا ہو۔ وہ اور اس قسم کے لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیں اور ان کو سعید ثابت کر کے اپنے کو شکی بنا لیں۔ کاغذ لاؤ اور ان کے لیے لکھو کہ ان کو کوفے کا قاضی بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ وزیر ربیع نے اس کو لکھ کر انہیں دے دیا۔ سفیان سوری کاغذ لے کر باہر نکلے، اس کو دجلہ میں پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان کو ہر شہر میں تلاش کیا گیا، لیکن وہ نہیں ملے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سفیان سوری نے جب کوفہ کے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اس کے بعد خلیفہ نے کوفہ کے ایک اور عالم کو یہ عہدہ دے دی۔ ان کا نام شریک بن عبداللہ بن حارث النخعی تھا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو ایک عربی شاعر نے اس پر یہ شعر کہا کہ سفیان بچ گیا اور اپنے دین کے ساتھ بھاگ گیا اور شریک درہم کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شریک نخعی الکوفی بھی سفیان سوری ہی کی طرح ایک بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے متعلق صاحب تذکرۃ الحفاظ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں نہایت عادل تھے۔ وَقَانَ عَادِلًا فِي قَضَائِهِ۔ ان کے عادل ہونے کا ایک واقعاتی ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے ان کو 153 ہجری میں کوفے کا قاضی مقرر کیا، مگر ان کے غیر مصالحانہ رویے کی وجہ سے اس نے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد المہدی نے دوبارہ ان کو کوفے کا قاضی بنایا، مگر اس کے بعد موسیٰ الہادی کو دوبارہ انہیں معزول کرنا پڑا۔ اس حقیقت کے باوجود شاعر نے مذکورہ شعر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں تقوی کا ایک غلط معیار رائج ہو گیا، وہ یہ کہ جو شخص عہدہ قبول نہ کرے وہ متقی ہے اور جو شخص عہدہ قبول کر لے وہ غیر متقی۔ حالانکہ اسلام میں اعمال کا مدار نیت پر ہے، نہ کہ محض ظاہر پر۔ یہ سراسر ایک اضافی چیز ہے کہ کس نے حکومتی عہدہ قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا۔ دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ عہدہ قبول کرنے کے بعد وہ اپنی نیت اور اپنے کردار کے اعتبار سے کیسا رہا۔
اہل علم اور اہل خیر کے لیے حکومتی عہدے قبول کرنا کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اس کی ایک انتہائی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ خدا کے پیغمبر تھے اور آپ نے مصر کے مشرک بادشاہ کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ قبول فرمایا، مگر بعد کے زمانے میں علماء اسلام غیر ضروری طور پر حکومتی عہدوں کو برا سمجھنے لگے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ حضرت یوسف کے لیے خاص تھا، اب ہمارے لیے وہ جائز نہیں۔ ان ھذا کان لیوسف خاصۃ وھذا الیوم غیر جائز۔ لیکن یہ نظریہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے لیے حکومتی عہدے قبول کرنا عین جائز ہے، اور اس میں اسلام اور ملت کے لیے کثیر فائدے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور کسی بھی قسم کا دنیوی مفاد مقصود نہ ہو۔ اسلام میں ساری اہمیت صرف نیت یا اسپرٹ کی ہے۔ ظاہر کی اہمیت تمام تر اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔